مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے اللہ کی طرف سے مصدق وہ کتاب ایسی ہے جو تصدیق کرتی ہے لما معهم جو ان کے پاس ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اور اس سے پہلے وہ لوگ تھے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے مقابلے میں کامیابی چاہنے والے فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی ما عرفوا جس کو وہ پہچانتے تھے کفروا به اس کا انکار کیا فلعنۃ اللہ علی الکافرین بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے اور کتاب ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس سے پہلے وہ لوگ کافروں پر حاوی ہونے کا اللہ سے تعاون چاہتے تھے جب وہ چیز آ گئی جس کو وہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے ایسے انکار کرنے والوں پر لعنت ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے مکر کو بیان کیا کہ یہودیوں کی عادت تھی کہ ہمیشہ سے اللہ سے وعدہ کرتے پہلے پھر بعد میں اس وعدے سے مکر جاتے تھے اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی پہلی بات جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی اور وہ کتاب بھی کیسی کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی تو یہ لوگ اس کتاب کے آنے کے بعد بھی ان کے پاس جو کتاب تھی وہ تھی تورات اب پھر جو کتاب آئی ہے تو وہ قرآن مجید اللہ کا کلام جب قرآن مجید آ کر ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے تورات کی اور قرآن کو فالو کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ لوگ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اس سے پہلے وہ لوگ کافروں سے مدینے کے اندر تو یہودیوں کے 2 فرقے تھے ایک بنو قریظہ اور دوسرا بنو نذیر گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا یہ 2 قبیلے تھے یہودیوں کا اور یہودیوں کے 2 قبیلے تھے ایک کا نام بنو قریظہ ایک کا نام بنو نذیر تو اسی طرح یمن سے بت پرست آ کر مدینے میں آباد ہوئے تھے ایک قبیلے کا نام اوس دوسرے قبیلے کا نام خزرج تو یہودی لوگ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں ان کو انتظار بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں یہودی قبیلوں کی اوس اور خزرج یہ کافر لوگوں سے مقابلہ ہوتا لڑائی جنگ ہوتی تو یہ لوگ ان سے بولتے تھے کہ آخری زمانے میں پیغمبر آنے والے ہیں ان سے لڑائی جب ہوتی تھی تو کبھی کبھار یہ شکست کھا جاتے تھے ہار جاتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آخری زمانے کے اندر آنے والے پیغمبر کے صدقے تو ہم کو کافروں پر کامیابی عطا فرما یہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا بھی ہے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمانی اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں اس نبی کے صدقے جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ حضور کی اس دعا کے صدقے ان کی دعا حضور کے نام سے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ حضور کے نام کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ کافروں پر فتح بھی اللہ دیتا تھا کامیابی اللہ کو دیتا تھا تو وہ کافروں پر یہ لوگ غالب بھی آتے تھے تو پھر اب حضور کا نام لے کر دعا کر رہی نہیں نو اے اللہ تو ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما اس نبی کے صدقے جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں بول کر تو جب حضور آ گئے حضور پر کتاب نازل ہو گئی
حضور خود بھی پہلے کے نبیوں کی تصدیق کرنے والے، اور حضور پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ کتاب بھی پہلے کے نبیوں کی، پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب جب ان سے کہا جاتا تھا حضور کو مانو، حضور پر ایمان لاؤ، حضور پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو مانو، تو بولتے تھے ہمیں ایسے کبھی، اور یہ لوگ جب پہلے حضور کے آنے سے پہلے کافروں کو بولتے تھے حضور کی نشانیاں، حضور کی صفات، اوس اور خزرج کے لوگوں سے بیان کرتے تھے حضور کی یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، آخری زمانے میں آنے والے نبی کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، ان کے بیان کرتے تھے۔ بعض کافر لوگ ان کی باتوں کو سن کر جب حضور آ گئے تو حضور کی علامتوں کو جو تورات کے اندر تھی وہ سننے کے بعد جب حضور آ گئے تو بالکل وہ علامتیں جو تورات میں تھے حضور پر بالکل فٹ ہوتے تھے، تو حضور پر ایمان لائے کافر لوگ بعض۔ تو اس کے بعد یہودی لوگ خود کافروں کو بولتے تھے، حضور کی تعریف اور حضور کی صفات بیان کرتے تھے۔ اب حضور کی آنے کے بعد انہوں خود بولنے والی یہودیاں ایمان نہیں لاتے تھے، حضور کو مانتے نہیں تھے۔ تب اب وہ کافرہ بولتے تھے ان سے آ کر، تمہیں خود بولتے تھے تو ایسا بول کر حضور کی صفات بیان کرتے تھے، حضور کا تذکرہ کرتے تھے، حضور کی نشانیاں بیان کرتے تھے، اور حضور کا صدقہ لے کو تم دعا کرتے تھے، اب تم کو کیا ہو گیا؟ تو جب یہودی بولتے تھے ہمیں کب ایسا بولے، ہمیں کب ایسا، ہمارے پاس کیا ایسی، مطلب کیا انہوں تورات کا ہی انکار کر رہی، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کو بولتے تھے، مطلب کیا انہوں تورات کا انکار کر رہی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیے، کافر ہو گئے، اور اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیے، کافر ہو گئے۔ مزید قرآن کا بھی انکار کر کے کافر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے دیگر صحابہ بھی، اور حضرت معاذ بن جبل وغیرہ دوسرے صحابہ بھی ان سے کہا کرتے تھے، او یہودیو تم تو کہتے تھے کہ جب حضور آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، اللہ سے ڈرو، تم تو ہمارے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل دعا کرتے تھے، اس وقت حضور آ گئے ہیں تم حضور کو مانو، تو حضور کو نہیں مانتے تھے لوگ۔ حضور کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضور کے آنے کی باتیں کرتے تھے، اور کیا کافروں کے مقابلے میں ان کو کامیابی ملنا یہ دعا کرتے تھے۔ اب حضرت معاذ بن جبل جیسے دیگر صحابہ بھی ان سے کہتے تھے کہ تمہیں خود بولتے تھے یہودیوں حضور آئیں گے، حضور کا نام لے کر دعا کرتے تھے، اب حضور آ گئے ہیں ان کو مانو، تو بولتے تھے ہمیں کب بولے ایسی باتیں، ایسا بول کر بولتے تھے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو ہم مانتے ہوں۔ مطلب کیا؟ تورات کچھ نہیں مان رہی انہوں، تورات پر ان کا دعویٰ، ان کا خیال کا تھا وہ لوگ ہم آسمانی کتاب تورات پر پکا عمل کر رہے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم کو دوسری کتاب کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے، قیامت تک کوئی پیغمبر آئے گا بھی تو ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم پکے موحد ہیں، شریعت کے پابند ہیں، آسمانی کتاب تورات پر عمل کرنے والے، ہم دوسرے نبی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا خیال یہ تھا جب ہم ایک کتاب کو مان رہے ہیں تورات کو، ایک نبی کو فالو کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر ہم کو دوسرے نبی کو دوسرے کتاب کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پکے موحد ہیں یہ کہتے تھے۔ بلکہ دیگر سبقوں میں گزرا کہ ہم کو جہنم میں جانا نہیں ہوگا، ہم جہنم میں جائیں گے بھی نہیں، اگر جائیں گے بھی تو کیا کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ مختصر مدت کے لیے جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، ہمیشہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یہ سب باتیں کہتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں تذکرہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتایا، 28ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ اے پیغمبروں کی جماعت، جب میرے محمد پیغمبر، میرے محبوب جب آئیں گے تو تم اپنی نبوت کے پوسٹ کو، اپنی کتاب کو بند کر کے میرے محبوب کو فالو کرنا، ان کی کتاب کو فالو کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ یہ ساری آیاتیں، یہ سارے آیاتوں کا ترجمہ تفسیر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اے پیغمبروں کی جماعت، جب میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے تو تم کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا، اور تم کیا کرنا؟ ان کی مدد کرنا، وَلَتَنصُرُنَّ، اللہ ان سے اقرار لیا۔ اور پھر اسی طرح مطلب کیا
کہ دیگر نبیوں کی نبوت اور ان کی کتابیں حضور کے آنے تک ان کی ویلیڈیٹی، جب حضور آ گئے تو پہلے کے نبیوں کی نبوت اب نہیں چلے گی، وہ اپنی نبوت کا کام نہیں کریں گے، اب حضور کی نبوت کا پرچار کریں گے۔ پہلے نبیوں کی جو کتابیں تھیں وہ حضور کے آنے سے پہلے تک چلتی رہیں گی، جب حضور آ جائیں گے، حضور پر کتاب قرآن نازل ہو جائے گی تو اب وہ کیا کریں گے، اپنی کتابوں کو بند کر کے حضور کی کتاب کا پرچار کریں گے۔ اسی طرح 28ویں پارے میں سورہ، بولتا ہوں آپ کو کون سا سورہ ہے، 28ویں پارے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی دی ہے، اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں میرے بعد، اور نام بھی بتایا حضور کا نام کیا ہے۔ تو سورہ صف کے اندر 28ویں پارے سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے حضور کی آنے کی پیشین گوئی، اور حضور کا نام بھی بتایا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، تو بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہودیوں سے بنی اسرائیل سے کہنے لگے، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما معکم، میں تصدیق کرنے والا ہوں، بین یدی، تمہارے پاس جو چیز ہے، جو کتاب ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے والا، اور تورات کے اندر بھی ہے، آسمانی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے حضور کی بشارتیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، تصدیق حضرت عیسیٰ کس کی کر رہی، ایک تو بات تورات کی تصدیق کر رہی اور تورات میں بھی ہے، اور دوسری بات بنی اسرائیل کو اور سب انسانوں کو آئندہ آنے والے سب کو ایک بشارت دے رہے ہیں، پیشین گوئی دے رہے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ایک بشارت دینے والا رسول آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی آئے گا، ایک بشارت دینے والا رسول اللہ کا، من بعدی، میرے بعد آئے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام بھی بتایا، اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے بشارت دینے والے، میں ان کی بشارت دے رہا ہوں کہ وہ میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا، جو حضور کے آنے کے بعد قرآن سے ثابت ہے۔ اب پھر بھی یہودی لوگ کیا کرتے تھے، حضور کو نہیں مانتے تھے، بلکہ کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات کے صفحے پڑھ رہے تھے، حضور کی اچانک نگاہ پڑ گئی تو حضور نے دیکھ لیا، حضور کا چہرہ بدل گیا، تو اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا پڑھ رہے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تورات پڑھ رہا ہوں، تورات کے صفحات پڑھ رہا ہوں، تو حضور کا چہرہ بدل گیا، تو پہچان گئے کہ رسول اللہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کیا چہرہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تم کو تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم کو تو قرآن پڑھنا چاہیے، اور عمر سن لو اور امت کو پیغام دے دو کہ اگر اس وقت تورات جن پر نازل ہوئی، صاحب کتاب و شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت ہوتے تو ان کو مجھے فالو کرنا پڑتا تھا، میرے اوپر جو کتاب قرآن نازل ہوئی ہے اس کو فالو کرنا پڑتا تھا۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو قرآن کو اگر اب اس وقت میں یہودی ہو، عیسائی ہو، کون بھی ہو، اگر ان کو منزل چاہیے تو پھر اگر وہ اپنے مذہب پر سچے ہیں تو پھر وہ لوگ حضور کو مان کر ایمان لاتے، قرآن کو فالو کرتے، نہیں تو پھر انہوں اپنے مذہب پر بھی سچے نہیں انہوں۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو دیگر آسمانی تمام کتابوں کے اندر حضور کی آمد کا تذکرہ ہے اور قرآن کو فالو کرنے کا تذکرہ ہے، تو پھر اب جو لوگ ہمیں اپنے مذہب پر پکے ہیں، ہمیں اپنے عیسائیت پر پکے ہیں، اپنی یہودیت پر پکے ہیں بولنے والے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ حضور کے آنے کے بعد سب ختم، حضور جب آ گئے تو پھر حضور کو فالو کرنا اور حضور کی اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن اس کو فالو کرنا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر وہ اپنی کتاب کو بھی فالو کرتے رہے تب بھی ان کے لیے اچھا فیصلہ، جنت کا فیصلہ ان کے لیے کامیابی کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حضور آنے کے بعد
ان کتابوں کی ویلڈیٹی ختم ہو گئی ہے. اس لیے قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اپنی کتاب انجیل کا پرچار نہیں کریں گے، حضور کی کتاب کا پرچار کریں گے. ذات میں تو نبی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ کتاب کو فالو کریں گے، اسی کتاب کو پرچار کریں گے، حضور کی کتاب کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ، اور آخر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی وہ خلافت بھی کریں گے، امت کو سنبھالیں گے بھی، اور شادی بھی کریں گے، اور حضور کے بازو میں جگہ بھی ہوگی، اور وہاں حضرت مہدی اور عیسیٰ کام بھی کریں گے دنیا کے اندر، توحید بھی پھیلائیں گے، ظلم تشدد کو، عیسائی کو ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، سلیب کو عیسائیوں کی نشانی سلیب کو ختم کر دیں گے، اور عیسائیوں کو بھی قتل کر دیں گے، جبکہ عیسائی خود ان کو ماننے والے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مار دیں گے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام خود ان کو مار دیں گے تو پھر ان کے لیے بچنے کا چارہ کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ حضور کو فالو. جب حضرت عیسیٰ خود حضور کی کتاب کا پرچار کر رہے تو انہوں بھی کیا کرنا تھا؟ اس کو فالو کرنا تھا، حضور کو فالو کرنا تھا. اب انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کر رہے، کہاں فالو کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت عیسیٰ زندے ہیں، زندے اٹھا لیے گئے، تو ان کا عقیدہ کیا عیسائیوں کا؟ ہمیں ان کو قتل کر ڈالے بول کر بولتے، یہودیاں بولتے، عیسائیاں بولتے. اب انہوں اپنے پیغمبر کو قتل کر کے کہتے ہیں اپنے پیغمبر سے محبت کرنے والے، انہوں خود اپنی کتاب اور شریعت میں جھوٹے لوگ ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پر ایمان رکھنے اور قرآن کو ماننے، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن جن پیغامات اور میسیج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، کرنے کے کاموں کو اللہ نے بتایا ہے، ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کاموں کو اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے، ان کاموں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت